اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات باواز بلند. پھر بھی ایک مرتبہ بلند آواز نال صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام علی آخیہ ووزیرہ وابن امہ ووارث علمہ امیر المومنین الصلوات. الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلات الطاہرات زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومت المظلومت محرومت عن حق میراث ابیا سیدات النساء العالمین صلوات. الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموع وعلى حسين المظلوم المقتول المذبوح من الكفاف في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني السلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صلوات باواز بلند. ماشاءاللہ خالق تو سارن و آباد و شاد فرمائے. جتنے مومنین مرحوم ہو گئے ہیں خالق جنت الفردوس عطا فرمائے، اور خصوصاً والدین مرحومین و سید عباس شہید و ہمشیرہ جناب الحاج سید کیسر آباد زیدی صاحب دے مرحومین واللہ جنت دے، جناب حاجی طالب حسین ڈب مرحوم، انہاں واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق تساں سارن و آباد ارشاد فرمائے، میں جڑے میرے حیثیت ہے اس دے مطابق، چونکہ خالق کائنات دے ہر بندے تے ڈھیر احسان ہیں جو اللہ سانو انسان بنائے، نعمتاں بڑیاں عطا کیتیاں۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر انسان دی تعریف بھی کی تھی اور مذمت بھی کی تھی، چونکہ انسان دے اندر جڑی طاقت نہ دو میں عرض کیتا، چونکہ عقل اور جال یہ مسلسل جنگے متواتر جنگے معصوم فرمانے کہ جو طاقت غالب آ جاتی ہے کانا فی حیز انسان اسی کا ہو جاتا ہے۔ عقل غالب آ گئی نیکی والے پاسے، جہالت خواہشات غالب آ گئی ہیں برائی والے پاسے۔ اور تسی پورے دنیا دا نظام دیکھو، یقین جانو انج معلوم ہوتا کہ اسی پیدا اس دنیا واسطے ہوئے ہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، لیکن گل یہ نہیں، ہمیشہ کہیں نہیں رہنا۔ حالات بھی سانو دس رہے ہیں، روزانہ دا چل چلاؤ بھی دس رہے ہیں، اور پھر خود ساڑھے وجود بھی دس رہے ہیں کہ تسا ہمیشہ رہن واسطے نہیں ہے، یہ تھوڑیاں روزانہ دیاں تبدیلیاں ہی کہ دیڑے تو کو لے ویسے۔ اور پھر مولا کائنات دے خطبات، معصومین دے فرمان، حضور دے اللہ دا پاک کلام دقت نال بندہ پڑھے تو ڈھیر ساریاں چیزاں مل دیں۔ ساڑی کمزوری ہے کہ اسی قرآن پڑھ دے ہی نہیں، پڑھ دیاں تو توجہ نہیں، میں رسمی طور تے پڑھ چھوڑا، ورنہ قرآن اللہ دی عظیم کتاب ہے، پڑھن نال پتہ لگدا۔ حضور جو فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، اسی حدیث تے بھی میں عمل کریا، سوچیا بھئی قرآن علی دے نال کیویں تھے مولا قرآن کے ساتھ کیسے، تو پتہ لگدا مولا کائنات نے جڑا میں یعنی سانو فکر دیوا رہے ہیں اور مولا متوجہ کر رہے ہیں۔ مولا فرمانے لو تعلمون ما عالم مما تووی عنکم غیبو لخرجتم الی السوادات۔ مولا جی فرمانے جو میں علی جانتا ہوں، اگر تسی جان دے جو میں علی جاننا، تساں آبادیاں چھوڑ دیوا، شہر چھوڑ دیوا، محل بنگلے کوٹھیاں چھوڑ دیوا، لخرجتم الی السوادات۔ مولا فرمائنے تساں جنگلاں چٹور ونجوا، صحراواں چٹور ونجوا، تبکون علی اعمالکم وتلتدمون علی انفسکم۔ مولا فرمائنے جڑا تسی کر رہے ہو نا اس اپنے کردار تے رو ہوا، کاش کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اصل جس مقصد واسطے میں پہلے دن عرض کیتا کہ اسی سارے مسافر ہیں، یہ ساڈا وطن نہیں ہے، پردیشیاں اصل وطن خالق سونا وطن بنایا۔ اور میں مولا دا راتوں نے خطبہ بھی سنایا کہ اسی جنت واسطے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجن، سمرسلت داعیاً یدعو الیہا۔ دس میرے بندانوں سارے مسافر ہو، تھوڑا وطن نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، تیاری کر کے اپنی جنت دے مالک بنو، تھوڑے واسطے جنت بنائی گئی۔ لیکن مولا فرمائنے کہ جو میں علی جانتا ہوں اگر تم جانتے لخرجتم الی السوادات، آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں آ جاتے، تبکون علی اعمالکم، پھر اپنے اعمال تے روو۔ کرنا کیا ہا، کر کیا رہے ہیں، بھیجن والی ذات بھیجا کیوں، اسی کے کر رہے ہیں۔ فرمایا تلتدمون علی انفسکم، تسی خود اپنے آپ تے ماتم کروا، یعنی اتنا تو اگوں احساس ہوندہ جو میں علی جانتا ہوں، چونکہ جو مولا علی جانتے ساڑھے سامنے تو فرد نا، جو علی جانتے ہیں فرمایا جو میں علی جانتا ہوں۔ اور پھر مولا جو جانتے ہیں یعنی جو مولا جان دیں تو مولا نے زندگی بھی وہ گزاری ہے، یعنی پوری کائنات واسطے نمونہ عمل بن کے۔ اور پھر دنیا دے ایک کوئی کاروبار منع بھی نہیں، اسی ڈر ویندے ہیں جی کاروبار چھوڑ دیتا تو پتہ نہیں کیا بنا سی، لیکن مولا فرمائے نہیں جو میں علی جانتا ہوں تم جانتے،
آبادیاں چھوڑ دیتے، پھر جو مال دن رات دوڑ دھوپ ہے جمع کرن دے وچ ہر بندے دی کوشش ہے۔ علی فرمائیں ترکتم اموالکم لا حارس علیہا ولا حارس لہا ولا خالف علیہا۔ فرمایا جو میں علی جانتا ہوں، اگر مال دی حیثیت تسی جان دے ہوا نا، یہ مال تسا رستہ تے سٹ گھتوا کہیں دے ذمہ ہی نہ لاؤ، یہ مال تسی رستیاں تے سٹ چھوڑوا کہیں دے ذمہ ہی نہ لاؤ، جے توانوں اس مال دے حساب دی خبر ہوندی کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، یعنی جد حساب وہ ہونا جو ذرے ذرے دا حساب ہونا، ایڈا مشکل ترین حساب۔ پھر اس دولت نو کیا کرنا جڑی وافر مقدار ہی ہے، ضرورت تو ضرورت ہے نا، پھر ضرورت دی بھی حلال ہوئے تو اس دا فائدہ ہے۔ یعنی اللہ نے سانو اس واسطے بھیجے کہ تسا اپنے ایک معیار بناؤ، جنت دے لائق بنو، جنت دے قابل بنو، اس تا دنیا دی اس واسطے بھیجا گئے۔ فرمایا تسی مال اپنے رستیاں تے سٹ چھڑیں دے، کہیں دے ذمہ بھی نہ لیں دے جی توانو اس مال دے حساب دی خبر ہوتی۔ مولا دے کچھ جو کہ اس دنیا دے بارے پوچھا ہے، مولا فرماؤ اس دنیا دے بارے تسا کیا فرمائیں دے ہو، اس گھر دے بارے فرمایا میں دے گھر بارے کے دساں، یہ اس گھر دی کیفیت کیا ہے، اولها انا آخرها فنا، ابتدا دکھن پریشانین تے دکھ نبھا کے انجام فنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی مولا فرما رہے ہیں اولها انا، ابتدا دکھ ہے، انسان دنیا تے ہے، دکھ پریشانیاں مسلسل لگاتار، تے پھر آخرها فنا۔ اگے مولا فرمائیں وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ مشکل دنیا اس واسطے جو دنیا دے حلال ہی حساب ہے، دنیا دے حلال ہی حساب ہے، اور پھر حساب بھی یعنی کتنا مشکل ترین۔ فرمائیں کہ اس دنیا دے بارے تو مولا فرمائیں کہ جو میں علی جانتا ہوں، اگر تم جانتے آبادیاں چھوڑ دیتے، شہر چھوڑ دیتے، سارا ہوئیں ٹرونجوا رون دے ماتم کر دے، مال چھوڑ دیں دے، کہیں دے ذمہ بھی نہ لیں دے، لیکن ٹھڈا صاحب ہر کے فرمائیں نصیحتم ما ذکرتم، ہے فرمایا جو تجھے نصیحت کی گئی ہے وہ تم نے بھلا دیا، جو تجھے نصیحت کی گئی، جو نصیحت کے انتظامات کیے گئے، اللہ نے بہت بڑے انتظامات کیے تھے۔ یعنی عقل کتنی بڑی نعمت ہے، پھر عقل تے بھی عزیزان بزرگو اللہ نے اکتفا نہیں کی تھا، اس دی سپورٹ واسطے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجن کہ ان ہستیاں دی پیروی کرو، انہاں دی اقتداء کرو، اس رستے تے چلو، یہ میں اللہ دا سیدھا رستہ ہے۔ لیکن راز سنے کہ مولا فرماتے ہیں فَلَدَّا یا عجابو، لوگوں نے قبول ہی نہیں کی، انبیاء تے ظلم کی تھے۔ تو میرے بھائی جنا دنیا دی حقیقت فرما رہے ہیں نصیحتم ما ذکرتم، فرمایا جو تجھے نصیحت کی گئی ہے، جتنی بھی کی گئی ہے، تم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ نصیحتم ما ذکرتم، تم نے بھلا دیا ہے جو آپ کو۔ اور پھر کتنا اس کریم خالق دا احسان ہے میرے بھائیوں کہ ان دا نظام پورا کنٹرول خالق دا ہے، کوئی مننے یا نہ مننے، ڈھیر دنیا ہے جڑی خالق نہیں مندی۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کیتا اپنے منواون دے، نہ اپنے نمائندہ نو منواون سے اللہ مجبور کیتا ہے، بلکہ اللہ نے ایک فرمایا رستہ دکھا دو، ہدیناہ نجدین، ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے، اب اما شاکرم و اما کفورا، اندی مرضی ہے، شکر گزار بنے اندی مرضی، نہ شکرہ بنے اندی مرضی، شکر گزار بن سی تو انعام مل سی، نہ شکرہ بن سی تو سزا مل سی۔ کیا خیال ہے؟ فرمایا نہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم سے شکریہ ودائیں دے ویسے میں نعمتہ ودائیں دے ویسے، ان دیکھو خزانے مکد نہیں، لیکن کفرتم من عذابی لشدید، اگر تم سے کفران نعمت کیتا تو میں سزا ہی دے سکتا۔ اور پھر فرمایا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا دنیا تے زمین تے چل پھر کے دیکھو تو صحیح جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جھٹلانے والوں کا
انجام کیا ہوا ہے ذرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ اس واسطے مولا کائنات فرمائندن کہ ان الارض التی تقلکم، یعنی خالق دے احسان دیکھ انسان بنایا، پھر یہ جس زمین تھی اسی آباد ہے نا، مولا فرمائندن کہ فکر کرو سوچو، ان الارض التی تقلکم والسماء التی تظلکم مطیعتان لامر ربکم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جائے زمین تے آباد ہو نا، اس زمین جس تے تسی آباد ہو، یا جس آسمان نے تھوڑے تے سایہ کیتا ہوا ہے، یہ تھوڑی وجہ نہیں ہے۔ نہ کوئی زمین و آسمان دا تھوڑے نہ رشتہ ہے، نہ کوئی زمین و آسمان دا تھوڑا قرب، نہ کوئی زمین و آسمان کو تھوڑے کو خوف تے نہ کوئی تھوڑے واسطے انہاں دی مہربانی۔ یعنی یہ زمین ان الارض التی تقلکم والسماء التی تظلکم مطیعتان لامر ربکم، یہ اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ ما اثبت تجودان لکم ببرکت ما توجہ لکم ولا زلفتان الیکم ولا لخیر ترجوان منکم۔ سبحان اللہ۔ کاش اسی مولا دے خطبات پڑھ دے ساڑی حالت نہ ہویا، یقین جانو رونگٹے کھڑے ہوئے دن کہ جی میں مولا فرمایا نا کہ کرنا کی آئی تے کر کے رہنا۔ اور اس تو بڑی غفلت کیا ہے، یعنی اس تو بڑی غفلت، چونکہ خالق نے جتھے میں پہلے بھی عرض کی تھا کہ جتھے اللہ نے ظلم کفر نفاق دی مذمت کی تھی نا، اتھے غفلت دی بھی مذمت کی تھی، اور زیادہ دنیا غفلت دا شکار ہے۔ اکثریت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے پر یہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ 60 70 80 سال دا بندہ تھی وجہ پیچھے بچ کے وجنا ہے، اتنے حساب نیڑے آگے یاد ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے قرآن مذمت کر رہا، حالانکہ خالق فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، گویا کہ ہم نے جہنم کے لیے، اللہ جہنم واسطے پیدا کی تھے نہیں، لوگ خود جہنم وجہ ساتھ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی قبلت خالق فرمائے عقل رکھ دے اور نہیں سوچیں دے۔ ویسے تو ہر بندہ اپنے آپ کو عقل ماندا ہے، جہان تے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا اپنے آپ کو پاگل آ کے، کیا خیال ہے؟ لیکن کدی سوچیا نہیں عقل مند ہوتے کون ہیں؟ اگر فکر کرو تو قرآن نے آندھی رات میں چلو عقل دیا تو آیات سنا دے سا، یعنی خالق کے کائنات نہیں، عقل جیسی دولت ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے دے، لیکن عقل مند ہر بندہ عقل مند ہویا تھا، عقل مند جنت میں جائیں گے۔ عقل مند یہ لوگ، یعنی جو جنتی ویسے عقل مند ویسے، سن رہے ہو نا؟ یعنی اس واسطے مولا فرما رہا ہے کہ یہ زمین جس آسمان و زمین نے، زمین تو انہوں چاہیا ہوئے، آسمان نے تھوڑے ماسبت تجودان لکم ببرکات ما توجہ لکم، فرمائے کوئی تھوڑی ہوتے ہمدردی نہیں کہ تساں اوکھے ہوتے، زمین اس واسطے کام کر رہی ہے، آسمان اس واسطے، ولا زلفتان الیکم، تے نہ کوئی زمین و آسمان کو تھوڑا قرب چاہیے ہے، تھوڑا توجہ میرے پاس رہتا بڑھتا رہا سی، یعنی نہ کوئی زمین و آسمان کو تھوڑا قرب چاہیے ہے۔ اصلا یہ وڈے وڈے بندہ دے سہارے کھندے ہیں، ایسا کوئی تو لالچ ہویا کوئی نہ کوئی ساڑا کھاتا بن سی، کوئی نوکریاں لگ سن، کوئی روڈ بن سن، سنتے پہ ہو، کوئی نہ کوئی ٹھیکے شیکے مل وے سن، کوئی نہ کوئی کم تھی ویسی، اصلا تو انہوں دا سہارا کھندے ہیں، لیکن علی فرمائے زمین و آسمان تھوڑے گناہ سہارا کیڑا کھندے، تھوڑی پاور کیڑی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی ماسبات تجودان لکم ببرکات ما توجہ لکم، فرمایا تھوڑی انہوں دی کوئی تھوڑے واسطے نہیں، ہمدردی نہیں، ولا زلفتان الیکم، اور نہ کوئی تھوڑا قرب چاہنے، اور ولا لخیر ترجوان منکم، اور علی مولا فرمائے نہ کوئی زمین و آسمان کو تھوڑے کول کوئی اچھائی دی امید ہے، ولا لخیر نہیں امید، یا ساڑھا ایک کام کرے سن، اصلا دی پاور کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ زمین و آسمان کو ایسا کیا دے سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کو، یعنی زمین و آسمان کو ساڑھے کل کیڑا ڈر ہے، کیڑا خوف ہے؟ کیا خیال ہے؟ ساری دنیا کی کٹھی تھی وجہ زمین تا کوئی بگاڑ کے نہیں سی، کوئی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر زمین کو غصہ آوے تو سارا کو نکل ویسی، کیا خیال ہے؟ نکل سکتی نہیں نکل سکتی؟
اور نکل ویسی یہ ہولے ہولے رفتہ رفتہ نکل رہی ہے. ایک دیڑے کلو من نظر افان زمین دے ایک فرد نظر نہ آسے سارا کو زمین نکل ویسی. سنتے پہ ہو اس واسطے فرمایا ہے زمین و آسمان ولال خیرن ترجوان منکم. یہ تھوڑے کو کوئی نہ اچھائی دی امید نہیں لیکن سبحان اللہ علی مولا فرمائنے لیکن امرتا بمنافعکم فاتعتا. اللہ حکم دیتے میری مخلوق دی خدمت کرو بھاویں میں اللہ کو منن دے بھاویں نہ منن منگن دے بھاویں نہ منگن تو سائنہ دی خدمت کرو. سن دے بھائی یعنی امرتا بمنافعکم تو آڑیا منافع واسطے حکم دیتا گئے ان کی خدمت کرو. فاتحہ زمین بھی خدمت کر رہی ہے آسمان بھی تو آڑے فائدے واسطے. اور پھر کوئی تخصیص نہیں کہ مسلمان ہوئے مومن ہوئے بھئی زمین تو اس دیا فصلیں چنگیاں جوڑیں آسمان تو نہ تے بارشاں وساویں جڑے میں کو مندے ہوئے. نہیں یہ کوئی تخصیص نہیں مننے نہیں یا نہ مننے نہیں ہندوں دی مخلوق. کیا خیال ہے نہ مننے والے بھی اللہ دی مخلوق ہے. اس واسطے اللہ نے وعدہ کی تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا تھوڑا رازق میں ہاں کوئی مننے تائیوں رازق کے کوئی نہ مننے کوئی منگے کوئی نہ منگے. جڑے مندے نہیں وہ مگدے نا جڑے اللہ کو مندے نہیں مگدے نا اللہ تو وہ مگدے نہیں وہ زیادہ دے دیتا ہے انہاں کو بتا دے نہیں. کیا خیال ہے یعنی امرتا بمنافعکم تو ہٹے منافع واسطے حکم دیتا گئے. زمین بھی خدمت کر رہی ہے. زمین کتنا سٹ آندے ہو تے چاہ کتنا لے آندے ہو. کیا خیال ہے تھوڑی وجہ تو نہیں کہ سردار مار ملک سردار دی وجہ تو نہیں جڑے آتے ہیں نا بیسا زمین دے مالک ہیں نہ میرا بھائی اللہ نے حکم دیتا ہے زمین تیری خدمت کر رہی ہے. اس واسطے فرمایا یعنی امرتا بمنافعکم فاتعتا زمین بھی خدمت کر رہی ہے آسمان بھی خدمت کر رہا ہے. لیکن مولا فرمائنے کہ کدائیں کدائیں ود خالق مخلوق نو تھوڑا جہاں جھٹکا ہی دیندہ ہے چاہ چونکہ ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ. گھبران دیتے نہیں پہ مولا فرما رہے ہیں کہ کدی یعنی ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ جدہ برائیاں ود وینی انا اللہ وہ تھوڑا جی آزمائندہ ہے. برائیاں دی کیفیت ود ونجے کہیں پاس کوئی عذاب تے کہیں پاس کوئی عذاب تے کہیں پاس حکمرانہ دی عذاب کہیں لئے کوئی عذاب. چونکہ ان اللہ یبتلی عبادہ عند اعمال السیئہ اللہ کیویں آزمائیں دے بے حبس البرکات و نقص ثمرات. اللہ برکتاں چاہ گندے یا فصلیں چ کمی کر دیندے یا اخلاق کے خزائن الخیر یا خیر دے رستے اللہ بند کر دیندے. توجہ ہے کیوں بند کر دیندے بھلا اندہ پروگرام نہیں ہوتا دے وردہ نہیں دیندہ بھی یہ بند کیوں کریں دے لیستغفرہ یعنی مطلب کوئی استغفار کرنے والا استغفار کرتا ہو. چونکہ اللہ خوش ہوتا جب اللہ دے کل معافی منگو. استغفار نو اللہ نے رزق دی کی چابی بنائے جعل الاستغفارہ سبباً لدرور رزق یعنی استغفار تواڈے رزق دی اللہ ایک چابی بنائیے. معصوم دے کول جو لوگ ہیں مختلف سوال ہیں. ایک لوگ ہیں جی ایک شخص ہے جی میری اولاد کوئی نہیں فرمایا استغفار کیتا کرو. دوسرا جی بارشی نہیں ہونی ہے فرمایا استغفار کیتا کرو. تیسرا جی ساڑیاں نارا خوش گئی فرمایا استغفار کیتا کرو. مختلف سوال تے جواب ایک کو مولا تے گئے عرض کی تھی مولا تساں مرضہ مختلف نسخہ ایک کو دسا ہی نے فرمایا قرآن تا پڑھو اللہ جو ہے تساں استغفار کرو میں ساریاں بیماریاں مکا دے سکتا. تو میرے بھائیو جدہ خالق نہیں یعنی یہ اگر کوئی نشیب و فراز ہوندہ بھی اللہ تھوڑا جیاں بندے بیدار ہو ونجن کہ اسا کیڑے پاسے جا رہے ہیں. کدی فصلوں دی کمی کدی بیماریاں کدی کوئی تکلیف کدی کوئی تکلیف. چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اتھائی پہچان لویں جو ساڑی ذمہ داری کیا ہے اسانو خالق بھیجا کیوں ہے اور ساڑا خالق چاہتا کہ ہے.
تو اس واسطے دنیا دے اتنے اللہ نے بھیجا. میں رات عرض کیتا کہ اللہ نے سانو پھر بار بار شاید ہے کہ میں نے کوئی اتنا نہیں ماہر نہیں، مقصد ہے کہ خالق نے سانو آخرت یعنی دنیا واسطے نہیں آخرت واسطے بھیجا ہے. کہ رات میں تو جنت دا نقشہ بھی سامنے رکھا ہے. آج کتنے بندہ قرآن پڑھ کے بلا جنت دا نقشہ ڈٹھا نے، کیا خیال ہے؟ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے؟ یا جنت ہی وجنا ہے ان کا کوئی نہ کوئی مطالعہ ہونا نہیں چاہیے. تو بات قرآن دسے ایڈی بے پرواہی تو چنگی نہیں. جنت مشتاق ہوئے تو بندہ غور ہی نہ کرے، فکر ہی نہ کرے، ان تے دیکھے ہی نہیں. ایڈی مجبور بھی جنت نہیں. سنتے پہ ہو؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کوشش کرو جتنی کر سکتے ہو. سنتے پہ ہو؟ جنت بہت بڑی جاگیر ہے. لیکن یہ دنیا تے میں عرض کی تھا کہ تسی قرآن پڑھو، سورہ آل عمران دے وچ ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ جڑی ساری دنیا دی دوڑ دھوپ ہے نا، اللہ دسیے بھئی ایک دا مقصد کیا ہے. کہ تھوڑیاں شادیاں، تھوڑیاں اولاداں اور تھوڑے سونے چاندی دے ڈھیر، قناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی دے ڈھیر، بینک بیلنس، دولتاں، والخیل المسومات، نمبر والے گھوڑے، والانعام، چوپائے، گائیں منجیں، ڈیری فارم، سنے پہ مال، والحرث، زراعت، فصلاں. فرمایا یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. یہ تسی دنیا دے وچ آباد ہو اور اسی دے ذریعے تسی سفر کر رہے ہو. لیکن فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، جو بہترین ٹھکانہ ہے وہ تمہارے اللہ کے پاس ہے. وہ تمہارے اللہ کے پاس ہے. یہ تو ہر کیا کو مل سی دنیا. یہ کوئی تخصیص نہیں. میں پہلے بھی عرض کی تھا، کافر ہے، مسلم ہے، منافق ہے، جو بھی ہے. کیا خیال ہے؟ اس وقت مشہور ہی میں ہے 7.25 ساڑھے 7 ارب انسان ہے جی. اتنے انسان ہیں جو اللہ نے مننا والے کتنے نا، یعنی مشہور ہے کہ 6 ارب وہ ہیں جڑے اللہ نے نہیں مندے. تقریباً جڑے 6 ارب اللہ نے نہیں مندے، اللہ انہوں کو ہر شے دے رہی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، سنتے پہ ہو؟ انہاں واسطے اولاداں بھی ہیں، جائیداداں بھی ہیں، سونے بھی ہیں، چاندیاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گائیں منجی بھی ہیں. سنتے پہ ہو؟ زراعتاں بھی ہیں. بلکہ وہ تو کوئی زراعت دے ایڈے ماہر تھی گئے نے، مسلمان انہاں دے محتاج تھے کھڑے. کیا خیال ہے یا نہیں؟ بھئی تسی دیکھو ساڈے ملک دے بیج، بھئی چائنا تو فلانا بیج منگایا ہوا، یہ بہترین بیج ہے، یعنی کمال ہے کرنا مسلمانہ آئی. اللہ یعنی اتنا انہوں نے سوچ دنیا دے بارے دے رہی ہے اور چل رہے ہیں. تو اللہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ سارے دنیا دے ساز و سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، سونا ٹھکانہ جڑا تھوڑے معیار دا گھر ہے نا، وہ تھوڑے اللہ دے کولے. لیکن یہ دنیا ہر کسی نے مل سی، کافر، منافق، جو بھی ہے. لیکن میرا حبیب اعلان کر کے میری مخلوق نو دسا، قُلْ آؤ نبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دو آؤ میں تجھے بتاؤں جو اس پوری دنیا سے بہتر ہے. قُلْ آؤ نبئکم بخیر من ذالکم، یعنی اس پوری دنیا سے جو بہتر ہے آؤ میں بتاؤں. لیکن اگے ایک شرط ہے، جو اللہ کے پاس ایک بہترین ٹھکانہ ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اس دے بھی شرط ہے، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، اس سے بہتر جو ہے کہہ دو وہ کن کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو متقی ہیں. جو اچھا میں رات بھی عرض کی تھا کہ جڑے جنت دی بھی تعریف گھر دی اللہ کی دیئے ان دی کہہ کو بجنا چاہیے، بدماشوں کو بجنا چاہیے.
یعنی ایڈا معیاری گھر جو ہے شریفہ نہ وجنا چاہیے. اللہ بھی دسیا کہ او عدت للمتقین، یعنی قل یعنی وہ للذین اتقوا، وہ ان کے لیے ہے جو متقی ہیں. جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جن میں نہریں جاری ہیں. وازواج مطہرۃ، پاک و پاکیزہ بیویاں. سبحان اللہ. واللہ بصیر بالعباد، یعنی پاک و پاکیزہ بیویاں. ورضوان من اللہ، جو سب سے بڑی جنت سے بھی جو زیادہ نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے. جنت سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تسی مولا کائنات دے خطبات سنو، مولا دا خطبہ فرما نہیں دے مناجات، میرا اللہ میں تیری عبادت کوئی تیرے جنت دے لالچ تو نہیں کرتا. ماں باتوں کا خوف من نارک ولا تامان لے جنتک، میرا اللہ میں نے کوئی تیری عبادت تیری جنت دے لالچ تو کرے نا، نہ کوئی تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو کرے نا. اس نین دا بابا عبادت اتنی کرے نے قد ارخى اللیل سدولہ وهو قائم فی محراب دنیا. سامنے علی مسلح تے ہوندا ہے. جب کی بقال حزین، غم زدہ دی کمانے دلی روے. اتنا رات دے سارے راتی جاگ جا کے تساں فرمائے دے ہو جو میں تیری عبادت تیرے جنت دے لالچ تو نہیں کردا، تیری جہنم دے خوف تو نہیں کردا. خود میرے آقا جواب دیتا ہے میرے اللہ یہ جنت کوئی ایڈا معیار نہیں، میں علی دی نگاہ میں پوری کائنات وچ نگاہ کی تھی سوائے تیرے کوئی لائق عبادت نہیں. فوجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، بس تو جو لائق عبادت ہے علی اس لیے تیری عبادت کرتا ہے. یا رسول اللہ. سب سے بڑی نعمت ہے رضا خدا. اور جتنے انبیاء دے تساں مناجات پڑھو، معصومین دیا دعائیں مناجات پڑھو، اور یعنی رضا خدا واسطے. میرے مولا امام حسین دے جملے جڑے منصوب ہیں، ترکت الخلق ترا لہواک واتممت عیال لیک اراک. میرا اللہ میں ساری کائنات چھوڑ دی تھی تیری رضا واسطے. اللہ دی رضا کوئی معمولی نعمت نہیں. یہ تو وہ ہستیاں جیڑیاں اللہ دی عظمت سمجھ دیں، انہوں نے پتا کہ خالق کتنا عظیم ہے اور خالق کتنا محسن ہے. یہ تو ساڑی غفلت ہے کہ اسی خالق دی عظمت ہی نہیں سمجھی. اور یقین جانو جلے خود خالق شکوہ کی تھے نا مخلوق دا، ما قدر اللہ حق کا قدرے. جس عظمت کے لائق خدا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی. انسان بنایا، نعمتیں دیتی ہیں، پھر سونا گھر جنت، ایڈا وڈا محسن کریم اللہ، تے لوگ اس خالق دی نہ منے. سن دے بھائیو، چونکہ اللہ دے مقابلے شیطان ہے یا نہیں؟ لیکن آخر جڑا بندہ اللہ دی نہیں منے دا وہ تو شیطان دی منے دے کہ نہیں؟ شیطان چونکہ بروز معاشر قیامت والے دیہاڑے بندے اپنے اپنے ٹھکانے لگ سے نا، تو بندے جہنم ویسے شیطان تے وس پوسن. اللہ تی لعنت ہوئی ساکو اجاڑی. سن دے پہو اللہ دی لعنت ہوئی ساکو اجاڑی. شیطان اکسی ذرا حوصلہ کرو بیٹا کوئی قصور ہے. قال شیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کیا کہے گا؟ سن دے پہو لما قضی الامر کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ دا وعدہ سچا، میرے وعدے جھوٹے ہیں. اللہ دا وعدہ سچا، میں جنت متقیوں کو دوں گا. کیا خیال ہے؟ میں تو آپ وعدم نہیں، تو سردار پہلے تو ویسے. اللہ دے وعدے سچے ہیں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں جنت متقیوں کو دوں گا، حلال خوراں کو دے ساں، شریفاں نو دے ساں. لیکن میں تو تھوڑا جہاں باب دینا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، لیکن میرے جڑے وعدے ہیں میں تو وعدے خلافیاں کرنیاں. اگلا جملہ سن سو، یعنی وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، لیکن کوئی میری تھوڑے تے حکومت کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟
کتے شیطان دی حکومت ہے بھئی انسان نماز پڑھن لگے تے شیطان آ کے کچھ 6 مہینے قید کر دیو، کتے سنا نے کوئی نہیں یعنی ایڈا کمزور ہے، خود قرآن بھی آدھے کمزور ہے، معصوم فرمینے کمزور ہے، وہ اندہ کام ہے صرف وسوسے پیدا کرنا، باقی کچھ نہیں کر سکتا، وسوسے اندہ کام ہے پیدا کرنا باقی۔ لیکن مولا کائنات نے نجل واقع فرمایا کہ کچھ لوگاں تو اس نے لیڈر بنا لیا، اتخذوا الشیطان لامر ملاکن، لوگوں نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا دیا ہے، واتخذہم لہ شراکن، اس نے ان لوگوں کو اپنا جال بنا دیا ہے، شیطان نے لوگوں کو اپنا جال بنا دیا، لوگوں نے شیطان کو لیڈر بنا دیا۔ سننے پہ ہو بعض فرق فی صدورہم، سینے بچے تے انڈے دے دے، دبا و درجہ فی وجورہم، جولیاں کھیڑ دے، جڑا ایڈا قرب تھی ویندے توجہ نال سنائے، جڑا ایڈا قرب تھی ویندے ناظرہ بے آیونہم و ناطق بے السنتہم، اور علی فرمیندے جد ایڈا قرب ہوئے اکھی انہاں دی ہوندیاں دیکھدا شیطان ہے، زبانہ انہاں دی ہوندیاں بلیندہ شیطان ہے۔ یہ بعض اوقات یہ محیر رقول گفتگو میں سن دے ہو سو پہ کمال ہے کوئی ایڈا، اصل شیطان دی مہربانی ہوتی، ان الشیاطین لیوحون اولیاء علی اولیائہم، زبانہ ضرور نہ نہیں ہونے لیکن بول شیطان رہا ہونا۔ علی مولا فرما رہے ہیں یعنی ایڈا وڈا دشمن مالی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا کہ میری تم پر کوئی حکومت، البتہ انی دعوتکم فاستجبتم لی، لیکن میں تو کو آدھا ہم میڈی مان ویندے آئے اللہ دی نائے بندے جڑا تھوڑا محسن خالق نعمتہ دیوان اللہ معصوم ہستیاں حضور آل محمد علی دے یارہ فرزند معصوم ہستیاں تو انہوں آکھے نا ساران دیا نائے منے دے کیا خیال ہے؟ اچھا نماز دا حکم اللہ دیتے تی سارے معصومہ دا فرمان ہے نا امام حفاظت کرنی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ہوں جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ ساری ہستیاں دا انکار کی دیا، نافرمانی کی دیا، اللہ دی نافرمانی، حضور دی نافرمانی، آل بیت دی اطاعت کہیں دی کی دیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ہوں یہ بندہ نہیں آ کہ میں جنت ویسا تھے پہلے ویسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اندازہ کرو کہ شاید اچھا پھر شیطان دی کوئی پاور کو نہیں ہونے، میں تو انہوں دسے وہ خود اعتراف کر رہی ہے کہ میری کوئی حکومت کوئی نہیں، شیطان دی کوئی حکومت کوئی نہیں، اچھا ہندی جی میں حکومت کوئی نہیں، زمیندار ہی کوئی نہیں، میں تو سمجھو جو ایک بڑا زمیندار ہے تو سب بے شک پوچھو کائنات ہی ایک مرلہ ہی کوئی نہیں کہ پٹواری صاحب بیٹھے تو پوچھو نہ دیکھو اس طرح مرلہ ہی کوئی نہیں، سن دے پہ توجہ نہ سنائے کہ بلا فکر کرو، یعنی اس دا مرلہ ہی نہیں تے اسانو سوچنا ہے چاہیے یعنی کتنی غفلت ہے، جیدی نہ حکومت ہے نہ جیندہ کوئی مرلہ ہے، اچھا اس دی منینے ہیں اس دی نئے منینے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اور پھر بھی ساڑھے فائدے واسطے میں پہلے دی عرض کیتا کہ پوچھیا کہ حضور تو کہ اللہ نے مخلوق کو خلق کیوں کیتا ہے؟ ضرورت ہی اللہ نے نہیں، اللہ نے مخلوق کو خلق کیا مخلوق کے فائدے کے لیے۔ اچھا میں نے دوسرے جڑا بندہ جنت پہنچ گیا، اس تو بڑی خوشی اس واسطے بڑی کیڑی ہے، ہمیشہ ہمیشہ واسطے خوشیاں، یعنی دنیا تے آون دا لطف آیا نا، 4 دیہاڑے گزارے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سکھ آئے، یہ جڑی نعمت جنت ملی اللہ نے ایک سبب بنائے، زندگی بھی اور سبب بھی جائے حد بھی کائی نہیں، ایڈی وڈی اللہ اس تو بھی اور کیا دے وے، یعنی اللہ تو اتنا محسن ہے، اور پھر کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ دی نہ منے، اللہ دے انبیاء دے نبیاں دی نہ منے، اس ہستی دی نہ منے جے کو عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا، تو نہ فرمایا میں تو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن گھر پہ ہوئے نہ قرآن دی منے نہ اہل بیت دی منے، تو پھر بھی خوش ہوئے۔ اس وقت میرے بھائیوں اگلا جڑا جملہ شیطان آکھنا ہے توجہ ہے، تھک تو نہیں پہ، یعنی میری کوئی تم پر حکومت نہ تھی، میں تو انہوں اللہ دعوتکم فاستجبتم لی،
میں تجھے کہتا تھا میری مان جاتے تھے، لیکن اب کیا ہے، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، چونکہ میں تو تھانو دھوکھا دیونا ہے، تھانو اللہ بھی فرمایا ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، قرآن نہیں پڑھا اللہ دے آدم دا بیٹا خیال کرے کتے شیطان دے مت ہتھے چڑھ ونجے تے فتنہ پھسا سٹے سیا، جی میں تیرے بابے آدم اور اما حوا نو جنت جو کھڑ کے نہ آیا، تساں تے باہر ودے ہو۔ کیا خیال ہے، جنت جو کڈنا مشکل ہے یا جنت راہ روکنا مشکل ہے؟ اس واسطے میرا بھائی فکر کر، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، قرآن دے نال محبت پیدا کرو، قرآن اور اہل بیت اور میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر میں تمہارے سامنے قرآن پڑھتا بیٹھا، اور یقین جانو ساڑی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ساڑے سڑے تے قرآن ہی بیان کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی حدیث ہے جڑا اپنے ذہن کے اختراع آیا بنایا گھڑا تے نعرے لوائے روایا، اور سبحان اللہ۔ اچھا من دسو بھئی قرآن جڑا میں پڑھتا بیٹھا سنتے بیٹھے ہو، اگر قرآن غلط پڑھا ونجے تو ثواب تھی سی، اور قرآن نے غنا نو حرام آکھا ہے، غنا حرام ہے یا نہیں؟ قرآن غنا نہ پڑھا ونجے ثواب تھی سی، حرام ہے۔ تے اگر اہل بیت دا ذکر ہوئے غنا نال تے جھوٹ ہو، ثواب تھی سی، چونکہ قرآن اور اہل بیت دا وزن اللہ نے برابر بنایا۔ حضور نے جسے مقام خم غدیر تے مولا کائنات دے خطبہ ارشاد فرمایا نا، اتھے فرمایا کہ میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو مولا نے اشارہ انج فرمایا ہے، انج نہیں فرمایا، چونکہ انج اشارہ فرمایا بے قرآن اور اہل بیت برابر ہیں، سن دے پہے ہو، چونکہ انہاں فرق ہے، جنہ برابر ہیں تا جو حکم قرآن واسطے وہ حکم اہل بیت واسطے ہے۔ سنتے پہ ہوں اگر اہل بیت یعنی قرآن دا ذکر غلط پڑھا جاوے، الٹا پڑھن والا مجرم ہے، کیا خیال ہے؟ تے اہل بیت دا جھوٹ وہ دا ثواب تھی، پھر غنا ذکر غنا دے نال انہاں قربانیاں اس یعنی باطل نو روکن واسطے قربانیاں دیتیں، کیا خیال ہے؟ جھوٹ باطل ہے یا نہیں؟ غنا باطل ہے یا نہیں؟ مولا نے کیوں قربانیاں دیتیں؟ مولا دے خطبانی بھی سنا، لا ترون ان الحق لا یعمل بہ والباطل لا یتنہی عنہ، حق یعنی باطل تو روکیندا کوئی نہیں، حق تے عمل کوئی نہیں کریندا۔ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں اس لیے قربانیاں دے رہا ہوں کہ حق پر عمل کوئی نہیں کرتا، سن دے پہ ہو، باطل سے روکتا ہی کوئی نہیں، لا یتنہی عنہ، مولا قربانی، اور پھر انہاں دے ذکر دے وچ اور اس نو عبادت سمجھے وجہ غنا ہوئے جھوٹ ہوئے۔ اچھا تسی کوئی پڑھ کے دیکھو تو صحیح بھئی اسی کیا کر رہے ہیں، انہاں دے ذکر دے نال جس مقصد واسطے قربانیاں دی دینا سا انہاں دا ذکر اس انہاں دی قربانی دے مقصد دے خلاف کر رہے ہیں، جھوٹ ہے، کیا خیال ہے؟ جھوٹ عبادت بن دے کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس واسطے میرا بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بس یعنی اللہ نے جنت کہنے واسطے بنائی متقیاں واسطے۔ اب متقی میں اسے آیت دے دو چار، چونکہ زیادہ تفصیل دا ٹائم نہیں، اگر تھوڑا شوق ہوئے تو میں تھانوں مولا دا پورا خطبہ سنا دے سے جڑا متقیاں دی شان وچ مولا فرمائے، لیکن ہن ٹائم نہیں جی، انشاءاللہ کل زندگی ہے تو بس ماشاءاللہ بسم اللہ۔ لیکن آج جڑی میں عرض کر رہا چونکہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بصیر ہے، ساڈا ایمان ہے، یعنی اللہ ساڑی باطنی کیفیت نو بھی جان دے، ساڑی سوچ نو بھی جان دے۔ لقد خلقنا الانسان، اللہ فرمائے دے ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے ذہن میں یا دل میں خیال آتے ہیں اللہ فرمائے دے میں وہی جاننا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرمائے دے میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اچھا یہ مجمع یا کتائیں کوئی دا مسلمان انکار کر سکتا ہے جو اللہ دور ہے، ایک نمبر ایسی دا کافر تھی ویسی، یعنی ساڑھا ایمان ہے کہ اللہ ساڑھے راز جان دے، اللہ ساڑھا خالق ہے اور اللہ ساڑھے قریب ہے، اتنا قریب اللہ ہون جیڑا اللہ دے میں تھوڑے خیال جاننا، تے جیڑا بندہ اچھائی کرے تائیں پہلے سوچیں دے، برائی کرے تائیں،
ہوں جہاں اچھائی کرے تو سوچیندہ بیٹھے یہ تو اللہ جان دے، جہاں برائی کر کے سوچیندہ بیٹھا ہوئے برائی واسطے وہ اللہ نہیں جان دے۔ ساڑھا ایمان تے جو اللہ جان دے، اگر اللہ تو ڈر دے تے پوری سوچ ہی چھوڑ دے وے، جو پوری سوچ مقدمہ بن دیئے پورے فیل دا، پوری سوچ ہی چھوڑ دے وے، یہ چھوڑ دے سی تو یقیناً برائی چھوٹ ہوئے سی۔ اور میرا بھائی وہ ایڈا کریم ہے، اتنا کریم ہے، نیکی کا اجر دے دے، برائی تے پھردیاں چھوڑ دے، وہ چھوڑن دا اجر دے دے، اس چھوڑن دا۔ واللہ بصیر بالعباد، متقی کون ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہر مقام تے دعائیں، جنت دے واسطے طلب دی دعا کرو، جہنم تو بچن دی دعا کرو، جہنم بہت برا گھر ہے، سن دے پہ ہو؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں میرے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ کون ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے، سن دے پہ ہو؟ صبر دے ترائے درجے، سن دے پہ ہو؟ ایک صبر ہے مصیبت پر، ایک صبر ہے اطاعت پر، ایک صبر ہے معصیت پر۔ مصیبت تے صبر دا کم درجہ ہے، جیڑا مصیبت دے اس نو 300 درجہ مل سی، جیڑا مصیبت تے صبر کرے، کوئی مصیبت ہے۔ اطاعت تے جیڑا صبر ہے اس دا 600 درجہ، یعنی اطاعت تے صبر ہے جو اللہ نے حکم دیتا ہے اس نو انجام دے، اطاعت تے صبر ہے۔ مثلا گرمیاں دے روزے آ گئے، حکم ہے روزے رکھو، ہوں بھاویں بندے تھوڑے کوئی مسئلہ بنے صحیح تے ایک روزہ رکھنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ اطاعت تے صبر ہے، چونکہ حکم خدا ہے، اللہ مجھ سے تو زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو لہذا یہ حکم خدا ہے، اس واسطے یہ اطاعت تے ہوتے صبر ہے۔ اگرچہ دل تسلیم نہ بھی کرے، حکم خدا ہم کرے سی انشاءاللہ، یعنی یہ اطاعت تے صبر ہے۔ والدین دی اطاعت دا حکم ہے، اللہ حکم دیتا ہے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، تو اس واسطے والدین دی اطاعت دا حکم بھی یہ اطاعت ہے، جڑا اس دے ہوتے صبر کرے سی، والدین نے گالی دے غصہ جو آوے وہ نہ کرے غصہ، چونکہ اللہ فرمائے تو صبر کر، یہ صبر ہے اطاعت پر، سن دے بھائیو۔ تیسرا ہے معصیت پر صبر، سب سے بڑا صابر وہ ہے جو گناہوں پر صبر کرے، اس واسطے 900 درجہ ہے، جڑا بندہ گناہ فرض کر سکتا ہے تے نہ کرے، اصل ہوئے تو نہ جڑا بندہ کر سکتا ہوئے تے نہ کرے، گناہ پھردیاں چھوڑ دے ہوئے، سب سے بڑا صابر ہوا ہے، سب سے بڑا۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عابد اور ایک ڈاکو میں کٹھا سفر پہ کر دینا، تے رستے تو گرمی آئی، ہونی ماری گل گرمی تھی گئی ہے، میں گرمی آئی گرمی آئی، عابد آکھا اس ساتھی نو بھائی دعا منگو اللہ کو بدلی بھیج دے گا، تے سایہ چکریا سایہ تے سفر کروں آ، دعا منگی عابد، اس نال ساتھی امینہ کی فوراً بدل آ گیا، ہن بدلا سایہ کیتا ہوئے دوئے سفر کریں دے آندے، اتفاقاً رستے اگو جدا ہونے آن، دوہاں مسافریں کٹھا نہیں بجنا، ایک دا ایک پاسے دوسرے دا دوسرے پاسے، اور جسے لے جدا ہونے لگے نا تو بدلی عابد دا ساتھ نہیں لیتا، بدلی اس ڈاکو دے سر دے سایہ کیتا۔ یہ میں رسول پتہ نہیں عابد دے دل دے کیا گزری ہو دی، عابد تو خوش ہوتا ہے میٹی بچوں سے بدلی آئی بدی ہے، کیا خیال ہے؟ عابد تو حیران ہوئے، کئی قدم چلے، آواز دی تیز بھائی ذرا رک، اور صحیح فرماؤ کیا دے وہ دے ساتھ کیڑا عمل کیتا ہی سن دے پہو کیا کیتا ہی، اسا کہ میں تو بڑا گناہ، اسا کہ نہ ہو ہی نہیں سکتا، تیرے کوئی ایسا عمل کیتا ہے جڑا اللہ نو منظور ہوئے، آخر نہ دس رہنے ہیں آپ سمجھ بجنا، یعنی ماحول ایسا ہے، اسا کہ شکار میرے کنٹرول ہی چاہیے، پھردہ ہم پر اللہ دے خوف تو چھوڑ دیتا ہے، بس چھوڑ یا علی۔ اس واسطے میرے بھائیوں پھردیاں گناہ چھوڑ دیو، اک غلط پاسے شیطان یعنی خواہشات دا ہے، نہ تو نہ دیکھ،
اللہ منع فرمائے، محمد اور آل محمد منع فرمائے، غلط پاسے نہ دیکھ، غلط چیز نہ سن۔ دور تو بڑا مشکل ہے، لیکن معصوم فرمائے من اسقا الا الناسک فقط عبدا، جس نے کسی بات کرنے والے کی بات سنی اس نے عبادت کی۔ ان کان الناطق من اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کان الناطق من الشیطان، اگر بولنے والا شیطان کی وکالت کر رہا ہے تو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ الصابرین والصادقین، سچے کردار دے سچے، قول دے سچے، فعل دے میں لوگوں دے آکھنا بندہ سچا نہیں بنتا، کیا خیال ہے؟ لوگوں دے آکھنا بندہ کردار نال سچا بنتا، یعنی دوسرا صابرین والصادقین والقانتین، فرما بردار۔ سبحان اللہ، ہر وقت یعنی ان دی رضا دا خیال ہے۔ قانتین، اللہ کے فرما بردار، والمنفقین، اللہ دے راہ وچ خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے، ریا نہیں، دکھاوا نہیں۔ اکثر دنیا اجڑ گئی ہے جو لوگوں دے دکھاوے واسطے، اور ساڑی اکثر عبادات دیکھو اس سے دکھاوے دی نظر چڑھ گئی، ریاکاری ہے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، مجمع ناس ہیں، لوگاں دا رش زیادہ ہوئے۔ اللہ کہنا تینوں آکھے جو میں کوئی لوگاں دا محتاج ہوں، تو اپنا خیال کر، لوگاں نے تو کس وجہ ہے؟ یعنی اس واسطے ریاکار مشرک ہے۔ حضور رو رہے ہیں ایک دیہاڑے، مولا امیر عرض کی تھی آقا کیوں روندے ہو؟ فرمایا یا علی میری امت مشرک ہو جائے گی۔ مولا کیا ہے بت پرست ہو ویسے؟ فرمایا نہیں۔ آتش پرست، درخت پرست نہیں، فرمایا یہ عمل میں شرک کریں گے، عمل میں شرک کریں گے، عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے کریں گے۔ جب لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کریں گے تو بروز معاشر خالق فرمائے گا اجر بھی انہاں سے لو، انہیں چلو۔ جنے واسطے قرآن دیا تھے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، او مومنو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو من اور اذا کے ذریعے، کہتے احسان جتلا کے یا تکلیف دے کے۔ الذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس بدبخت کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لا یومن باللہ ولا یوم الاخر، اس بدبخت کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ میں تھوڑی ڈھیر سما خراشی کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ محبت ہو، اللہ تو وسدہ رکھے۔ چاند سے زندگی دی نہیں خبر، کوشش کر۔ بل آخری جملہ یعنی والمستغفرین بالاسحار، متقی وہ ہوتے ہیں جو رات کو جاگ جا کر، پچھلی رات ہی جاگ جا کے اپنے گناہ دیا معافیاں مانگتے۔ مستغفرین، 5 نشانیاں میں دسین۔ مستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت جاگ جا کر دعائی مانگتے۔ اللہ نو یہ ویلے کہ وڈا پسند ہی نہیں، ایڈا کوئی پسند ہے نہ اللہ نو ایو ویلا تا نماز شب دا۔ اللہ نو بہت ہی پسند ہے وہ بندہ جڑا رات نو یا پچھلی رات نو اٹھی کہ اللہ نو یاد کرے نا، اللہ ملائکہ فخر کر دے، دیکھو صحیح جہان ستا ہوئے میرا بندہ میں کو یاد کر رہا ہے۔ سن دے پہ ہو، یہ 5 نشانیاں یاد کر لینی ہیں، اس دین تے بڑا خرچ ہوئے ہی۔ مولا امام حسین علیہ السلام دیا قربانیاں دی تو قدر نہ کرے سے تو کون کرے سے؟ مولا کو صرف رومن واسطے قربانیاں نہیں دیا، مولا نے تو سانو انسان بناؤن واسطے قربانیاں نہیں دی۔ انسانی قدرہ درسین کہ تو کتنا معیار ہے تیرا، تو اپنے معیار دے مطابق عمل کر، جتنا اللہ تن عظیم بنائے اس دے مطابق تو عمل کر، پتہ لگے جو پھر تیری قدر کیا ہے، کتنا قدردان ہے اللہ۔ میں رات بھی عرض کی تھا کتنا مختصر عمل ہے اور اس دی جزا کتنی عظیم ہے۔ پھر کوشش کر، میرے آقا نے تو اس واسطے خطبات موجود ہیں، منصوب ہے جملہ میرے مولا دے پاسے، اِلَّمْ يَسْتَقِمْ دِينُ مُحَمَّدِ إِلَّا بِقَتْلِي يَا سُيُّوفُ خُذِينِي۔ او بنو امیہ دیا تلواراں، اگر میرے قتل بغیر میرے نانے دا دین نہیں بچدا تو میں حسین حاضر۔
پھر میرے محترم شرفا اللہ تو سلامت رکھے، اس جتے آگ بلدی ہے وہ جگہ جلدی ہے، تسا یہ دیکھو اس دین تے خرچ کتنا تھے، قیدہ تھے، اس دین دے ہوتے سب نالوں زیادہ خرچ بطول دا ہویا ہے، اتنا خرچ ہویا ہے، 2 معصوم ہستیاں جوانی ضعیف ہو گئی ہیں، 2 معصوم ہستیاں ہیں، پہلی میری شہن مخدومہ کونین، اس بی بی دی زندگی ہے کل 18 سال کئی مہینے، بس دے رہا 18 سال کوئی ضعیفی دا موسم ہے، 18 سال این شباب دا موسم ہے، این شباب دا موسم ہے، پر دکھ اتنے آئے نا، یہ کوئی عام بی بی نہیں، حضور فرمایا فاطمہ بزا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ عام بی بی نہیں، لیکن دکھ اتنے آئے نا، دعا مانگ دیا الہی اجل وفاتی سریہ نہ میرا اللہ میری زندگی مقام میں تھک پیا، 18 سال تے کئی مہینے کل سنے سرد وال سفید ہو گئے، دعا مانگ دیا میرا اللہ میری زندگی مقام میں تھک پیا، اور زیادہ رہو 18 سال دا سنے دعا مانگ دیا میرا اللہ میری زندگی مکا، یہ بی بی کیویں دعائیں نہ منگیا، شرفات تشریف فرماؤ، آج نہیں تک ایسا نہیں سنیا، کہیں غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ٹرا ہوئے تے لوگ روان تو ہٹکن آئے ہوئے، کائنات جو دیکھو کہیں غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ٹرے تے لوگ روان تو ہٹکن آویں، کوئی نہیں ہٹکے دا، لوگ تسلیاں دے دیں روائیں دیا گالے، پوری کائنات یہ ہکا میری شہن ہے جے دروازے دے لوگ ٹورائیں، یا علی بدول نو آکھو کہ روان دا وقت مقرر، اجے بی بی دعائیں نہ منگیا، جندہ سرد نبیان دا سردار بابا دنیا تو ڈرے پرچایا کہے نہیں، روکن واسطے آئین کائنات دا امیر علی وڈا مظلوم ہے، میرے آقا دے کو لوگ ٹوران یا علی بطول نو آکو ساڑے کاروبار جو خلل ہوں دے، بطول کوئی وقت مقرر کرے، نہیں کو روے تا سی رات نو روین تا دن نو، علامہ محب حسین مرحوم فرمانے والے ہیں کہ جس ویلے میرے آقا دے کو لوگ ہیں اس ویلے میری سین اتنی کمزور ہو گئے ہیں، میں دیوار دے ٹیک لگے بیٹھے، میرے آقا نے جو دروازہ عبور کی تھا نا تے میری سین دی علی تے نگاہ پئی، میرے آقا دی ڈاڑی ہنجوہ نال پوس دی آن دیا، علی رون دے آن دے نا، میری سین تلیاں ٹیک کے اٹھے نسنین دا بابا کدائی نہ روائے کہیں روائے، فرمایا نے بطول لوگ آئے کھڑے نا، آدھن زہرانو آکھو کوئی روان دا وقت مقرر کرے، آئے پتہ نہیں علی کیویں فرمایا ہے تے بطول کیویں برداشت کیتا ہے، البتہ بی بی جڑا جواب دیتا ہے نا جسے لئے مولا فرمایا نا کہ لوگ آدھن کو روان دا وقت مقرر کرے، میری سین رو کے ایک دکھان دا بھرا جواب دیتے ہے، رو کے آدھن یا ابا الحسن ما کلا مکفی بہنہ ہوما، حسنین دا بابا میں کتنا زندہ رہا ہے، اس بی بی دے کوئی جیون دے موسم رہ گئے ہیں جنیاں فصلیاں ٹوٹ گئی، اندھا موسم شہید ہے، بی بی آدھیا میں کتنا زندہ رہا ہے، انہا کو آکھ جیرے دیاڑے زندہ رہا سا، دین ہی روسا راحت ہی روسا، میری نبدی نہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بی بی آدھیا میں دین ہی روسا راحت ہی روسا، سلمہ پوچھے کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، محمد دی تھی جھٹکی میں نبدے پہنے، سن سو بی بی دا جواب، رو کے فرمائے سلمہ اصبحت و بینہ کمدین و کرب، سلمہ میں کو دوں درد کھا گئے، سلمہ میں کو دوں درد کھا گئے، پوچھے بی بی کیڑے درد، رو کے فرمائے نے بابے دی جدائی کھا گئی ہے، علی دی مظلومی مکا چھوڑ،
پوچھو انہیں ایک دیاڑے حسنین دا بابا میں سنے لوگ توڑے دے سلام نہیں پہنے علی رو کے فرمایا بدول گالی سنا لوگوں تے بات گئی ہے صرف سلام پہنے نہیں میں سلام آدھا میں کوئی جواب یہ صدمے آئے نا یہ جوانی جو ضعیف ہوئی ہے بابے دی قبر تے آوے نا ڈکے ڈکے وینڈ کرے دیا ہی صبت علیہ مسائب لونہا صبت علیہ میں سرنا علیہ او بابا جڑے تیری دھی دے مسائب دے پہاڑ تڑ وینڈ کرے دیا ہی کل المغیب تاتات باقی سرا او میرا بیٹیاں جسا منجھنا لبابا دیر اور گئی ہے ان وینڈ کر دیا جی میں شہزادہ علی اکبر دی لاش دیا کہ مولا حسین نہیں وینڈ کی دے یا بنی اللہ دنیا بعد خلفا بابے دی قبر تے آکے بدولہ دیا بابا لا خیر بعد کا فی الحیات او بابا تڑے بعد جیون دے وہ سب نہیں رہے ہی کہ بی بی دوجہ جڑا جوانے جو ضعیف نظر آئے وہ میرے آقا حسین دا پتر سید ساجدین کربلا اجباوی 24 سالہ نہ سجا دے شام کھا گئی کربلا بکا چھوڑا کوئی جو پوچھے آدھو کتنا ڈھیر آئے نے پوچھے دے ہی کی دفعان دے سہنے 3 دفعان الشام ہائیو گھولی شام برباد ہو ونیا پوری زندگی رنہ سجاد ازادانہ شام کھا گئی کربلا تو لے کے شام تے چپ رہی ہے باکر دا بابا علماء لکھ دے سجاد نہیں بولے کبھی نے ظلم کرے دے رہے میرے آقا نہیں بولے پھوپیاں چادرہ منگ دیا نہیں سجاد نہیں بولے بال چھڑ دے رہے میرے آقا نہیں بولے کانٹتے ظلم دیا 17 لکھ دے رہے لیکن اوہلے بولیں جدہ شام دا صدر بالا رہے رنہ سجاد لیتنی لم تلدنی امی ہائے میں کمان جایا ہوئے گا صدقے یہ مسیحن میرے آقا دے یہ شام نے بالا رہی سجاد مرسیے پڑھے لیتنی لم تلدنی امی ہائے میں نمان جایا ہویا ولم یرانی یزید و اسیرو آج پھوپیاں تے بھیڑا تے رلے کہیں لے کوئی بازار کہیں لے کوئی چوک کہیں لے کوئی موڑ کمینے نچ دے آئین نچ گیا دے آئین او باغی دیا بھیڑا پیا نچنا دیا سونے ماحولی جنہوں نے بیٹھے اللہ قبول فرماوے تیرا سونا ماحول پردے دے انتظام جیتا سجاد رنہ و امام بار کا حلائی سجاد رنہ بالا رہن چوکائن ہر پاسو کمینے نچ دے آئین پھوپیاں تے بھیڑا تے سرہ تے چادرہ کوئی نائن نچ کے کمینے آدھے آئین او باغی دیا بھیڑا پیان رنہ سجاد نبی دا صحابی سہل بن سعد وعدہ میں شام آیا شام دے بدلے وے رانگ نٹھن لوگاں دے بھڑکیلے لباس نچ دے آئین جمری مرے دے آئین تبا لوگ دے آئین کمینی آوردہ نچ دیا تے گاندیاں ودیا آئین سالہ دے میں سجے داریاں مسلمانہ دیا عیدہ تا دو آئین عید الفطر یا عید الضحیٰ اللہ جانے شامیاں دی کیڑی دے پوچھ دے وزن شامیاں دسو دواری کیڑی دے ایک بڑھڑا شامی رنائے ادھے پردیسی جو ہے تینو خبر کائی نہیں دعا منگے آشالہ شام برباد ہو جائے فرمائے کیوں بد دعائی دینے آدھے تینو پتہ نہیں مری گیا حسین کہہ دو کہ آدھیاں پئین علی دیا دیا ایک امین نچ دے ودر جو نبی دی